الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ. وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك سارے آبا محبت کے ساتھ السلام علیکم یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. واجب الاحترام بانیان محفل، مہمانان گرامی، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، آج کی یہ مقدس محفل، پیاری محفل، رحمت برسانے والی محفل، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بننے والی محفل اور آخرت میں ہماری نجات کی ضمانت دینے والی محفل. حضور سیدنا سید الاولیاء، افضل الاولیاء، اشرف الاولیاء، قائد الاولیاء، غوث الثقلین، غیث الکونین، نجیب الطرفین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ السید میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہے. بے نیاز کا کرم ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جو یا رسول اللہ کہنے والے، جو 11ویں کی محفلیں منانے والے اور سرکار کی تشریف آوری کی خوشیاں کرتے ہوئے میلاد کی محفلیں منانے والے، یا رسول اللہ کہنے والے، ہم اہل سنت و جماعت پر کرم ہے بے نیاز کا کہ اپنے محبوب بندے ہمیں عطا فرمائے. آپ بنظر عمیق دیکھیں، کسی فرقے میں آپ کو ولی کا وجود نظر نہیں آتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ولی کیا دیتے ہیں، نبی کیا دیتے ہیں. کیونکہ اگر ولی کا وجود ہوتا تو پتہ چلتا نا ولی کیا دیتے ہیں. حضرات محترم، یہ صرف اہل سنت و جماعت کی خوش بختی ہے کہ ہمیں اولیاء کے وجود سے نوازا، اور جن کو اولیاء کاملین کی عقیدت نصیب ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے. اولیاء کی عقیدت
بغیر اللہ کی عطا کے کسی کو نصیب نہیں۔ بے شک میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے سورہ مریم شریف میں سے چند کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں بے نیاز نے یہی فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو صحیح العقیدہ ہیں، وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے پھر نیک عمل کیے۔ دیکھو نا، پہلے فرمایا ایمان والے، پھر نیک اعمال کی بات کہ نیکیوں کی مقبولیت کا انحصار ایمان پر ہے۔ اگر نیکی کرنے والا ظاہری طور پر جو نیکی نظر آ رہی ہے، اگر نیکی کرنے والا مثلا نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، نعت پڑھنے والا، یہ سب نیکیاں ہیں، لیکن ان کی مقبولیت کا انحصار ایمان پر ہے۔ بے شک اب دیکھو، کئی ہندو ہیں جنہوں نے نعتیں بھی لکھی ہیں، منقبتیں بھی لکھی ہیں، مگر ان کو ان کا کوئی ثواب نہیں ملنا، اور نہ ہی ان کو کوئی اس کا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ رب العالمین جل شانہ کا اعلان ہے کہ لا خلاق لہم فی الآخرہ، کافروں کا کوئی آخرت میں حصہ نہیں، مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور پھر ہمیشہ عذاب رہے گا۔ مومن سے اگر گناہ ہو بھی جائیں نا، اگر اللہ تعالی محفوظ فرمائے، وہ مالک ہے، اگر جہنم میں ڈال بھی دینا تو مومن کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رکھے۔ مال مومن کا مغفرت اور بخشش ہے، انجام مومن کا بخشش ہے۔ یوں ہوگا اگر کوئی وہ عذاب دیتا ہے یا جہنم میں کرم فرمائے تو محفوظ رکھے، ڈال دیتا ہے تو یہ اس لیے کہ کپڑا جیسے میلا ہو جاتا ہے نا، اور اس کو پھر ذرا دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ڈنڈے بھی مارے جاتے ہیں، تھپیڑے بھی مارے جاتے ہیں، گرم پانی میں بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی میل نکل جائے اور صاف چمک دار بن جائے۔ اگر خوب رگڑو گے نا تو اس کی میل نکل جائے۔ رب بھی میل نکالنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں بھیجے گا گناہگار کو، یہ قانون ہے۔ ویسے وہ قادر ہے نہ بھیجے، معاف کر دے، وہ ہمارے آقا کا صدقہ معاف فرما دے، نہ بھیجے جہنم میں، کیونکہ جہنم مومنوں کے لیے نہیں ہے، جہنم ہے کافروں کے لیے۔ اگر بھیجے گا بھی تو صفائی کرنے کے لیے، جب صفائی دھلائی ہو جائے گی پھر جنت میں آ جائے گی۔ تو جناب بندہ، تمام نیکیوں کا انحصار ایمان پر ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یحب علی مومن، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، مومن علی سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان کی کسبٹی ہے۔ بے شک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی فرماتے تھے کہ ہم نے اگر کسی کو دیکھنا ہوتا نا کہ مومن ہے یا منافق، یہ کلمہ پڑھ کے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، تو دیکھیں تو صحیح بھی مومن یا منافق، تو ہم عظمت علی کا ذکر کرتے ہیں، علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت کا ذکر کرتے۔ اگر اس کا چہرہ کھلکھلا جاتا تھا تو ہم مان لیتے مومن، اگر اس کا چہرہ افسردہ ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، تو پھر ہم جان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ علی پاک ایمان کی جان ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ یحب علی مومن، اور علی پاک قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی
جس نے دانے کو چیرا اور اس میں سے پودا پیدا کیا، اس ذات کی قسم ہے لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ میں قالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جو دانے کو چیر کر اس سے پودا نکالتا ہے، میرے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ صرف مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی بغض رکھتا ہے۔ اب محبت اور منافقت کی علامت کیسے پتہ چلے گا کہ محب ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی محبت کی علامت یہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکر، کہ جسے جس شے سے محبت ہوتی ہے نا اکثر وہ اسی کا ذکر کرتا ہے، بے شک اکثر اپنے محبوب شے کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھو نا، رب العالمین جل شان نے فرمایا کہ اتخذتک حبیبا، محبوب ہم نے آپ کو حبیب بنایا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو حبیب بنایا، اور حبیب اس ذات کو، ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے حبیب۔ محبوب کا معنی بھی پیارا اور حبیب کا معنی بھی پیارا، لیکن سرکار نے خود بھی فرمایا کہ الا وانا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ، صحابہ کرام جلوہ فرما تھے اور وہ انبیاء کا ذکر کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ نبیوں کا ذکر کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے۔ بے شک ذکر کر رہے تھے انبیاء کا۔ کسی نے کہا دیکھو اللہ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، یعنی اللہ نے انہیں چنا ہوا، خلافت کے لیے چن لیا۔ کسی نے کہا کہ رب العالمین جل شانہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، جس سے راز کی باتیں ہوتی۔ کسی نے کہا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا۔ کسی نے کہا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ کسی نے کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا۔ سرکار سن رہے تھے، آپ تشریف لائے، فرمایا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ انا حبیب واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں خبردار، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ آقا، جن کو اللہ نے صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ بنایا، وہ بھی تو اللہ کے محبوب ہیں، وہ بھی تو پیارے ہیں، تو پھر ان میں اور آپ حبیب ہیں، فرق کیا ہے؟ فرمایا حبیب اس کو کہتے ہیں، سرکار میں ہوا جامع للخلت والتکلیم والاستفاء والمناجاۃ ما شیء زائد لم یثبت لأحد۔ فرمایا حبیب اس کو کہتے ہیں جو صفی اللہ بھی ہو، نجی اللہ بھی ہو، خلیل اللہ بھی ہو، روح اللہ بھی ہو، کلیم اللہ بھی ہو، یعنی جتنے کمالات اور صفات نبیوں میں ہیں اس حبیب میں وہ کمالات سارے ہوں، اور ما شیء زائد، ان سے بھی کہیں زیادہ کمالات اس ہستی میں ہوں، جناب ان سے بھی کہیں زیادہ کمالات اس ہستی میں ہوں، اس کو حبیب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، سرکار میں حبیب اللہ ہوں۔ اب جناب بندہ گرامر کے اعتبار سے بھی محبوب جو ہے نا، محبوب یہ صیغہ اس میں مفعول ہے، محبت کیا ہوا، پیارا، اور حبیب یہ صفت مشبہ ہے، اس کا معنی بھی پیارا ہے، دوست ہے۔ لیکن فرق کیا ہے محبوب و حبیب میں؟ محبوب اس کو کہتے ہیں
جس کے ساتھ محبت ہو مگر کبھی جدا بھی ہو سکے، جس کی محبت کا انفکاک ممکن ہو، محبت جدا بھی ہو سکتی ہو بھی سکتی ہو، جدا بھی ہو سکتی ہو، اس کو محبوب کہتے ہیں۔ اور حبیب وہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہو اور کبھی جدا نہ ہو، صفت مشبہ ہے۔ جیسے دیکھو نا اللہ تعالی نے فرمایا کہ آنا جلیس من ذکرنی، جن بندوں نے ساری زندگی میرے محبوب کی محبت میں ڈوب کر میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور محبوب کی اداؤں کو اپنایا، وہ بندے جو ہیں نا، رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے وہ بندے میرے محبوب بن جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی میرا ذکر کیا ہے۔ سرکار سے محبت بھی اللہ کا ذکر ہے، ان کے حکم پہ عمل کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، تو جناب اس کے بندوں کی عظمت اور شان بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کے کمالات ذاتی نہیں ہیں، ذاتی کمالات ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، باقی سب کمالات والوں کو کمال عطا کرنے والا رب ہے، تقسیم کرنے والے ہمارے آقا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ اور یہ بھی ہے کہ دیکھو نا، محبوبوں کا ذکر ہو اور کوئی بندہ ٹس سے مس بھی نہ ہو، مجھے بڑا فکر ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہماری محفل میں آ گئی، جو ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہا، عظمتوں کی باتیں، پیاروں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بندہ بالکل ہلتا جلتا بھی نہیں، سبحان اللہ بھی نہیں کہتا، ایسے پہاڑ بھی ناچنے لگ جاتے ہیں پیاروں، پہاڑ سے بھی زیادہ سخت بیٹھا ہے، تعجب تو ہوتا ہے، ذکر پیاروں کا ہو، یہ جناب ایسے بیٹھا ہو، ہلتا تک بھی نہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالنے آیا۔ آپ دیکھیں نا، اب دولہا کی بارات کے ساتھ جا رہے ہیں لوگ اور خوش جا رہے ہیں، دولہا ہے ہمارا، اس کی آج شادی ہوگی، اور اس بارات میں ایک ایسا موذی آ جائے کہ جس کے چہرے پہ 12 بجے ہوں اور وہ تحیر میں مبتلا ہو، پریشان نظر آئے، تو دولہے والا کہے گا کہ نہ مراد تو نہ ہی آتا تو اچھی بات ہے، تو نے ہماری خوشی کو برباد کر رکھا ہے، سب خوش بیٹھے ہیں، تیرے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ محبوب کا ذکر ہو اور محب کے چہرے پر اگر خوشی کے آثار نہیں آتے تو وہ محب نہیں ہے، وہ چوری والا مجنون ہے۔ حقیقی مجنون تو وہ ہوتا ہے جو خون دینے کے لیے بھی تیار۔ سبحان اللہ۔ جناب بندہ، اب یہ داد دینا، آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یہ داد ہے نا، کیا داد دینا بدعت ہے؟ تو کون ہے جو چپ کر کے بیٹھا ہے؟ صحابہ ہمارے آقا حضرت حسان پاک کو داد نہیں دیتے، وہ جب شعر سناتے تو آقا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس۔ کئی لوگ ایسے صوفی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، بے شاید ہم تو بزرگ ہیں، ہمیں تو ہلنا چلنا نہیں چاہیے، ہمیں تو چپ گڑپ بیٹھنا چاہیے، تو جناب بندہ وہ بیچارے جاہل ہوتے ہیں۔ اس دور میں اکثر صوفیت جاہلوں کے پاس آئی ہے، اگر جاہل نہ ہوتے تو کہہ سکتے ہیں کہ حسین بے وضو تھا، کیا بات ہے، یہ جاہلوں کی بات ہے کہ حسین پاک بے وضو، پکی بات، جن کے ابا پاک ہوں، جن کی اماں پاک ہوں، جن کا خاندان پاک ہوں، جن کے نانا پاک ہوں، اور ان کے لیے اعلان ہوا ہو کہ یہ پاک ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے کمبل مبارک میں ان 4 نفوس قدسیہ کو لیا،
حضرت مولا کائنات علی پاک، سیدۃ النساء الجنہ فاطمہ الزہرا، حسن پاک اور حسین پاک سلام اللہ علیہم اجمعین، ان چار نفوس قدسیہ کو اپنے کمبل میں لیا اور کمبل میں لینے کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ تفسیر تو وہی اعلیٰ ہوتی ہے نا جو میرے آقا کرتے ہیں۔ آخر یہ اس آیت کے مصداق تھے تو آیت پڑھی نا۔ کوئی ملا کہے کہ نہیں یہ آیات تو صرف ازواج مطہرات کے لیے آئی ہیں، سرکار نے کہہ دیا کہ یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے، یہ بھی، ہم نہ بھی والے ہیں نہ ہی والے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ ہی میری اہل بیت ہے۔ ازواج مطہرات کی عظمت کو کروڑوں سلام جن کو میرے آقا کے جسم عطا کا قرب خاص ملا، سرکار کے نکاح میں آئی، مومنوں کی مائیں بن گئی اور لستن کاحد من النساء کی وہ مصداق بن گئی۔ ان کے لیے یہ آیت ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے، مگر میرے آقا نے جب ان نفوس قدسیہ کو اپنی کسا میں، اپنی کمبل میں، اپنی چادر میں لیا اور یہ آیت پڑھی، اس آیت کے پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت، یہ میری خاص اہل بیت ہے۔ اب اندازہ لگا ہم کیوں نہ خاص مانے، اور خاص اہل بیت کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میرے آقا کی نسل انہی سے جاتی ہے۔ بے نسل تو نبی کا دشمن ہے، انسان یا کہ هو الابتر، بے نسل محبوب کا دشمن ہے۔ سرکار نے تو رب العالمین نے رب العالمین جل شانہ نے تو محبوب کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور جن غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی تو پنجتن پاک میں سے ہیں، ان کے والد حسنی ہیں، ان کی والدہ حسینی ہے، یہ حسن اور حسین کا مجموعہ ہے، یہ مجموع البحرین ہے، غوث اعظم جن کا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے، مگر افسوس نہیں ہوتا بھئی حضور غوث اعظم کا اصل اور مرکز یا امام حسن ہے یا امام حسین، یہ ان کا مرکز ہے، ان کے آب و اجداد میں سے، یہ ان کے اجداد پاک ہیں۔ غوث اعظم کے آگے تیرا سر جھکا، اور غوث اعظم جن کی پشت سے آئے ان کے لیے کہے کہ وضو نہیں تھا۔ سرکار نے جب کمبل مبارک میں لیا نا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور رکھ اور انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کی کہا کو۔ اللہ تو سرکار کی رضا کا طالب ہے، جس طرح محبوب راضی ہوں اور اسی طرح راضی کرنا چاہتے ہیں، تو اب محبوب یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے قریب بھی ناپاکی نہ آنے پائے اور آئی بھی نہیں۔ آپ دیکھیں سرکار کا جو فرمان ہے کہ یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک، فرمایا علی جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے نا موجبات غسل کون کون سی چیز ہے۔ غسل جب بندے پہ واجب ہوتا ہے، فرمایا لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے۔ ٹھیک ہے نا، ایک انسان کے جسم سے ایک قطرہ نکلتا ہے، حالانکہ پیشاب ہم کتنا لمبا کرتے ہیں لیکن اس سے غسل تو واجب نہیں ہوتا، صرف استنجا ہے، طہارت ہے، لیکن ایک قطرہ نکلتا ہے انسان کے جسم سے، اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ بغیر غسل کے کسی کو مسجد میں آنا حلال نہیں۔ آقا فرما رہے ہیں
لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری و غیرک، فرمایا اس مسجد میں جب غسل واجب ہے بغیر غسل کے آنا کسی کے لیے حلال نہیں، غیری و غیروں کا میرے اور تمہارے سوا۔ اب اگر خدا نے عقل دی ہے تو حیا کر کے کچھ سوچنا چاہیے۔ یار جو قطرہ تمام افراد انسانیہ کے جسم پر غسل واجب کر دیتا ہے اور جسم کو ناپاک بنا دیتا ہے، وہ کیفیت نہ میرے علی کو ناپاک کرتی ہے نہ نبی کو ناپاک کرتی ہے۔ علی بھی ہر وقت پاک ہے، نبی بھی ہر وقت سبحان اللہ، اندازہ ہے واہ واہ واہ، کون کی اولاد کا کیا سبحان اللہ، جناب بندہ، اسی لیے تو اس کو اعلیٰ حضرت نے آب تطہیر قرار دیا۔ واہ 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 واہ، آب تطہیر کیا بات، یعنی یہ قطرہ جو نکلا ہے نا یہ ناپاک نہیں، اللہ اللہ، یہ پاک کرنے والا قطرہ ہے۔ سبحان اللہ، آب تطہیر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ مجھے یہ بتائیں کبھی نور بھی ناپاک ہو بھی نور اور پھر وہ ناپاک ہو جائے؟ اللہ، تو بھئی ان کا تو نور ہونا یقینی ہے نا، بے شک بے شک، کہ جن کو سرکار اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پیار بھی کریں، اور یہ بھی فرمایا کہ الحسن والحسین ہما ابنایا من فرق بینی و بین آلی بعلی فہو کذا و کذا۔ حسن بھی میرا بیٹا، ان سے میری نسل جاری ہو، حسین بھی میرا بیٹا، ان سے میری نسل جاری ہو۔ ان کے ابا کا یہ عالم ہے کہ غسل واجب نہیں ہوتا، اور اماں وہ تو ہر وقت پاک ہے، سبحان اللہ، کیونکہ ہر بی بی مہینے میں 3 دن کم از کم 10 دن زیادہ سے زیادہ یا عادت کے مطابق نماز معاف ہوتی ہے۔ کیوں کہ جسم پاک نہیں ہوتا، نماز معاف۔ اور اگر بچہ پیدا ہو جائے تو پھر 40 دن یا عادت کے مطابق کم، اس وقت بھی جب تک وہ خون منقطع نہیں ہوتا اور پوری نماز کا وقت نہیں گزر جاتا اور غسل نہیں کرتی، پاک نہیں ہوتی، نماز معاف۔ لیکن سیدہ زہرا پاک نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ ادھر حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ساتھ ہی نماز کا وقت ہو گیا، بی بی پاک اٹھی نماز پڑھی۔ سبحان اللہ، اگر وہ پاک نہیں تھیں تو پھر نماز کیسے پڑھتے؟ ابا بھی پاک، اماں بھی پاک، مرکز بھی پاک، تو یار بے وضو ہونا، یہ جو بندے بے وضو ہو جاتے ہیں نا ان کو چھوٹی سی ناپاکی لاحق ہوتی ہے۔ اسے اصطلاح فقہ میں حد سے اصغر کہتے ہیں۔ حد سے اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی۔ اگر غسل واجب ہو جائے تو حد سے اکبر، جن پہ غسل واجب نہیں ہوتا، جن کو حد سے اکبر لاحق نہیں ہوتا، حد سے اصغر کیسے لاحق ہوتا؟ سبحان اللہ، اور حد سے ناپاکی کو کہتے ہیں۔ تو جناب بندہ، عقل کی بات ہے، عشق کی بات ہے، محبت کی بات ہے، من گھڑت باتیں ہم نہیں کر رہے۔ وضو نہیں تھا، جسم کربلا میں ہے، سر نیزے پہ ہے، اور بندہ پڑھ رہا ہے قرآن اور سن رہے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سر کٹا کر بھی حسین پاک سن رہے ہیں۔ اس نے پڑھا ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو امام علی مقام نے جواب دیا، میں عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، میں اصحاب کہف بھی اللہ کی عجیب نشانیاں ہیں، مگر تمام عجیب نشانیوں سے عجب
بڑی عجیب نشانی میں حسین دیکھ لو. ایک تو ان کو پتہ ہے کہ میں کس عظمت کا مالک ہوں. میری عظمت، میرے تقدس کو، میری شان کو، میری شوکت کو یہ جانتے ہیں. یہ کوئی ہندو نہیں کھڑے ہوئے، یہ صحابہ کے بیٹے کھڑے ہیں. اگر یہ مومن ہوتے تو یہ تابعی ہوتے، ان کو دیکھنے والا بھی جہنم سے محفوظ رہے. مگر حسین کی دشمنی نے ان کتوں کو کافر بنا دیا ہے. اب یہ جہنم کے لقمے ہیں. اس لیے جناب فرمایا ان کو ایک تو یہ ان کو پتہ ہے کہ میں کون حسین ہوں، پھر مجھے شہید کرنا، پیاسا رکھنا، بھوکا رکھنا، اور مسافرت میں، غریب الوطنی میں، میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو شہید کرنا، میرے معصوموں کو، میرے رفقا کو، میرے گھر والوں کو اتنی تکلیفیں دینا. یہ نہیں جانتے کہ کون گھر والے ہیں. یہ اہل بیت اطہار ہیں جن کے لیے سرکار میں اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن راکب فنجا ومن تخلف عنها فہلک. فرمایا میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، جو رہ گیا وہ ذلیل و خوار ہو گیا. تو جناب بندہ جنہوں نے اہل بیت پر ستم کیا ہے، کتے تجھے شرم نہیں آتی اس یزید کو سلام کرتا ہے؟ آج یزید کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے ملا بیٹھے. اللہ تیری پگ کو آگ لگائے اور لگے گی جہنم میں، جہنم میں آگ لگے گی اور ذلیل و رسوا ہوں گے یہ کمینے. دیکھ لینا جو کتے اہل بیت کے دشمن کو سر پہ بٹھا رہے ہیں اور میرے آقا کی اہل بیت اطہار سے روح گردانی کر رہے ہیں، ابھی زندہ ہیں ان کے ماننے والے. حسینیت حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. غوث اعظم کی تلوار دو دھاری تلوار ہے. اگر آگے چلے تو وار کرتی ہے، پیچھے چلے تو وار کرتی ہے. اور جب غوث اعظم کے آبا و اجداد پہ اس قسم کے اعتراضات کرنے والے اور ان کے دشمنوں کو سلام کرنے والے، یزید کی تعریف کرنے والے ملا، چاہے وہ پگیں باندھ کے بیٹھیں، جبے پہن کے بیٹھیں، اللہ کی قسم وہ شیطان ہیں. اے فسا ابلیس آدم ہوئے ہست پس بہر دستے نبایت داد دست. یہ کمینہ بڑا عجیب ہے شیطان. اللہ تعالی نے اسی لیے تو اس کو ابلیس کہا ہے نا، کہ سب نے تو سجدہ کیا مگر ابلیس میرے پیارے بندوں کی عزت کا منکر ہے. ابلیس بلسن سے بنا ہے. بلس کہتے ہیں مکر و فریب کو. فرمایا مکار فریبی، یہی جناب تسبیحیں بھی ہاتھ میں لے گا، یہ لباس بھی عجیب قسم کے پہنے گا، یہ جبے کبے بھی پہن لے گا، یہ پیروں کی شکل بھی بن کے آئے گا، یہ مفتیوں کی اور یہ محدثین کی شکل بن کے آئے گا. مگر غور کرنا میرے نبی کے در کے کتے کی توہین کرتا ہو تو سمجھنا شیطان ہے، اور در مصطفیٰ کے کتے کا ادب کرتا ہو تو سمجھو عبد الرحمن. سبحان اللہ. عجیب دور ہے. یہ درد کی باتیں ہیں. بابا غور کرو، میں لعنت بھیجتا ہوں ان ملاؤں پر جو میرے نبی کے گھرانے کی عصمت کا خیال نہیں رکھتے، ان کی عزت، ان کی طہارت کا خیال نہیں رکھتے. اور تمہیں ملا پیارا ہے، نبی کا گھرانہ پیارا نہیں ہے؟ ایمان سے بتاؤ ہمارے آقا میں کوئی عیب ہے؟ نہیں، بے عیب، سرکار بے عیب ہیں. بے شک. کیونکہ محمد یہ نام کسی بندے نے نہیں رکھا، خود رب نے رکھا. علیہ حصہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور کرو، آخر آدم علیہ السلام نے تو انہی کا وسیلہ ہی پیش کیا، انہی کا وسیلہ پیش کیا. اللہم انی اسألک
بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تغفر لی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر کرم فرما۔ رب نے پوچھا کیف عرفت محمدن یا آدم، اور رب کو نہیں پتا کہ کیسے جان لیا آدم علیہ السلام، ہمیں بتانے کے لیے کہ میرے محبوب کی عزت و عظمت دیکھو، پوچھا کیف عرفت آدم، تم نے میرے محبوب کو کیسے پہچان لیا؟ ابھی تو عالم ظاہر میں آئے نہیں، ابھی تو ان کو میں نے لباس بشریت میں ملبوس کیا نہیں، تم نے کیسے پہچان لیا؟ عرض کی مولا جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی اور میری آنکھ کھلی، یہ عام بندے کی آنکھ تو نہیں تھی، تیرے خلیفہ کی آنکھ تھی، اور اس خلیفہ کی کہ جس کی پیشانی میں تیرے حبیب کا نور چمک، آنکھ کھلی، زمین پر تھے حضرت آدم اور عرش تک آنکھ گئی۔ کہتے ہیں میں نے عرش کو دیکھا تو کان کتب علی ساکل عرش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں نے جب دیکھا نا کہ اللہ اور محمد اکٹھا لکھا ہوا، جل شانہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھا، آپ کلمہ پڑھ کے دیکھیں، لا الہ، غور کریں میں پڑھوا نہیں رہا، ذرا سمجھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایسے ہے یہ نہیں؟ اللہ اور محمد اکٹھا ہے کلمے میں۔ اب بھی تجھے ملا پہچان نہیں ہوئی کہ محبوب کی شان ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کرنے اللہ کی بارگاہ میں، جب میں نے عرش پہ تیرا اسم پاک اور تیرے حبیب کا اسم پاک اکٹھا دیکھا، میں نے کہا یہ کوئی عام تو نہیں ہے، یہ خاص ہی ہے جس کو اللہ نے اپنے اسم پاک کے ساتھ رکھا۔ اس لیے وسیلہ پیش کیا کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے اوپر کرم فرما۔ رب نے فرمایا آدم وسیلہ بہت بڑا پیش کیا ہے، مانگا تھوڑا۔ آج اگر تو قیامت تک آنے والی اولاد کی بخشش مانگتا تو میں آج ہی سب کو بخش دوں، کہ میں نے جو کائنات بنائی ہی محبوب کے لیے ہے۔ جہاں میں جن کی چمک دمک ہے، چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینہ کے چمن ہے، سب انہی کے دم کی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھے، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہے وہ جہان، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، سبحان جناب اللہ۔ بندہ غور کیجیے، رب العالمین جل شانہ اپنے محبوب کی عظمتیں دکھا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں سرکار کا نور رکھا، تب بھی فرمایا فرشتوں کو اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ بعض بغض رکھنے والے ملا کہتے ہیں جی وہ آدم علیہ السلام کعبے کی طرح تھے، ان کو سجدہ نہیں تھا، سجدہ تو اصل میں اللہ کو تھا۔ میں نے کہا پاگلان ملک کو مل رہا، اتنا بھی تمہیں پتہ نہیں کہ اس ذات کو تو یہ شیطان سجدے کرتا رہا تھا، آج کیوں نہیں کر رہا؟ اگر اللہ کو ہی سجدہ کرنا تھا تو وہ ابلیس کیوں انکاری ہو جاتا؟ سجدہ رب کرا رہا تھا اس ذات کو جس ذات کی پیشانی میں اپنے محبوب کا نور یہ نہیں فرمایا کہ اسجدوا الی آدم۔ اگر آدم علیہ السلام ہوتے نا کعبہ کی طرح، قبلہ کی طرح ہوتے تو رب فرماتا الی آدم، آدم کی طرف منہ کر کے سجدہ کر۔ یہ نہیں فرمایا کہ الی آدم، فرمایا اسجدوا لی آدم، النام للملکیت، سجدہ کرو اور کرو ہی آدم علیہ السلام کے لیے، خود آدم کو سجدہ۔ لیکن یہ سجدہ تعبدی سجدہ نہیں تھا، یہ علی سبیل العبادت سجدہ نہیں تھا، یہ
علی سبیل تعظیم سجدہ تھا، عظمت دکھا رہا تھا۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ فرشتوں تم چاہے لاکھوں سال پہلے کے ہو، مگر میرے محبوب کی عظمت یہ ہے کہ تمہیں بھی سجدہ کرنا، تم بھی تعظیم کرو، تم بھی ان کی تکریم کرو۔ جنہوں نے کی وہ نوری رہے، خوش بخت رہے، اپنی عظمت میں قائم رہے، اور جس کمینے نے نہیں کیا سجدہ، یہ بھی رب نے دکھانا تھا، ورنہ مار نہ ڈالتا اس کو۔ اگر اللہ تعالیٰ شیطان کو مار ڈالتا نا تو پھر تو کوئی نہ کفر کرتا نہ کچھ ہوتا۔ رب نے فرمایا پھر میرے پیاروں کا ذکر کیسے ہوگا؟ اسی لیے تو اس کمینے کو میں نے زندہ رکھا ہے کہ کتا یہ کبھی میرے کسی محبوب کی گستاخی کرے گا، یہ کبھی کسی نبی کی گستاخی کرے گا، کبھی نمرود کی شکل میں آئے گا، کبھی فرعون کی شکل میں آئے گا، کبھی ابو جہل کی شکل میں آئے گا، کبھی یزید کی شکل میں آئے گا۔ یہ میرے پیاروں کا دشمن بنے گا، اور میرے پیاروں سے محبت کرنے والے ان کی عظمتوں کے تذکرے بیان کریں گے۔ میں چاہتا یہی ہوں کہ بس اس کائنات میں میرے پیاروں کا ذکر ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر ہوتا ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا ہے، یہ خاکی کیڑوں کو کیا پتا کہ محبوب کی عظمت کیا ہے، جن کے قدموں کے نیچے عرش ہے، قدموں پاکوں کے نیچے عرش، قدموں کے نیچے ہے عرش، اور کندھوں پہ کبھی علی ہے۔ اب بھی نہیں پتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اندازہ لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ جناب بندہ ماشاء اللہ، بھی کمرے میں جگہ پڑی ہے، بے شک چلے جاؤ، جلدی آ گئے ہو، ذرا دیر سے آنا تھا، غور کیجئے جناب بندہ۔ دیکھو نا کوئی بھائی اگر بلاتا ہے نا، میں جلدی آنے کی کوشش، یہ نہیں کہ تم بڑی عظمت والے ہو، تم آؤ گے تو تمہیں پروٹوکول ملے گا، جناب بندہ یہ ہوگا وہ نہیں۔ کدھر آئے ہو؟ غوث پاک کی محفل میں آئے ہو، غوث پاک دیکھ نہیں رہے کہ کون آ رہا ہے محبت میں ڈوبا ہوا؟ بابا غوث اعظم کی محفل ہے، اور ہمارے آقا نے خود ان کی شان بیان کی۔ ملا کہنا 11ویں کی محفل بدعت ہے۔ جس دن حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی نا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے والد گرامی جن کی کنیت ہے ابو صالح ان کی کنیت ہے، اور ان کا اسم گرامی ہے موسیٰ جنگی دوست، سید ہیں حسنی سید، اور والدہ حسینی سید۔ اور جناب بندہ سرکار آئے نا، ان کے والد کو فرمایا آتاک اللہ ابنا صالحا، اے ابو صالح رب نے تمہیں صالح بیٹا دیا۔ حدیث میں ہے ان دا ذکر الصالحین تتنزل الرحمت، سبحان اللہ۔ صالحین کا جہاں ذکر ہو وہاں رحمتیں برستی، اور جہاں رحمت برسے وہاں زحمت نہیں ہوتی۔ فرمایا صالحین کا، اور ہم جن کو صالح سمجھ لیں ہم بھی گواہ ہیں جتنے ایمان والے ہیں، لیکن جن کو نبی پاک صالح کہتے ہیں وہ 11ویں والا پیر۔ فرمایا آتاک اللہ ابنا صالحا، اللہ نے تمہیں صالح بیٹا عطا کیا۔ معلوم ہوا کہ جس محفل میں اس صالح بیٹے جس کو 11ویں والا بنایا گیا،
جس کا قدم ولیوں کی گردنوں پہ رکھا گیا، جن کو وہ نگاہیں دی گئی ہیں جو اپنی نگاہ سے پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں جناب بندہ۔ اور اب دیکھو نا، آپ نے خود قصیدہ میں فرما دیا نا، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ میں نے جب اللہ کے سارے شہروں کو دیکھا، جس عالم سے بھی وہ شہر تعلق، اللہ اکبر، نظر تو میں نے دیکھا الی بلاد اللہ جمعا، اللہ کے سارے شہروں کو میں نے جب دیکھا تو مجھے تو یوں لگا کہ کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا۔ اللہ کے سارے شہروں کو دیکھا، مجھے یوں لگا کہ میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ یہ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریم شہزادوں کا کریم بیٹا، جو پورے جہان یوں لگے جیسے میری ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ اب ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہو تو ہتھیلی کو کوئی تکلیف پہنچے؟ نہیں۔ اس دانے کو بے شک اچھالے ہتھیلی پر، اس کو لوٹ پلوٹ کرے، اس کو مسل دے۔ تو کیا مطلب فرمایا؟ جس طرح کسی کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہو اور وہ اس پر تصرف کامل کر سکتا ہے، جیسے چاہے اچھالے، اس کو لوٹ پلوٹ کرے، اس کو مسل دے، جو کرے، جس طرح ہتھیلی پر رائی کے دانے پر بندہ متصرف ہوتا ہے، اسی طرح میں اللہ کے سارے شہروں پہ تصرف کر سکتا ہوں۔ یہ غوث اعظم ہے۔ میں آتاک اللہ ہو ابن صالح، صالح کی محفل ہو، گناہ معاف ہوتے ہیں، رحمت جو برستی ہے، رحمت کا برسنا گناہوں کو معاف کرنا ہے، رحمت برستی ہے، رحمت کی ضد ہے زحمت۔ جو نامراد کہتے ہیں 11ویں کہاں لکھی ہے، ان پہ زحمت برستی ہے۔ زحمت عذاب کو کہتے ہیں، رحمت انعام کو کہتے ہیں۔ انعام وہ لیتے ہیں جو دامن میں غوث تھامے ہوئے ہیں، اور عذاب میں وہ مبتلا ہوتے ہیں جو کتے کبھی نبی کو بھونکتے ہیں، کبھی علی کو بھونکتے ہیں، اور کبھی ولی کو بھونکتے ہیں، اور کبھی صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ میرے نبی کے در کے کتے کا مقام بڑا ہے بھائی۔ صحابہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، بہت بڑی ہستیاں ہیں، لیکن صحابی کو بیرونی نسبت حاصل ہے، اور اہل بیت اطہار کو اندرونی نسبت۔ حضور غوث اعظم کے لیے سرکار ہمارے ہیں آتاک اللہ ابن صالح۔ میں مزید تشریح نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، اور ممکن ہے شاید چلو 2-4 منٹ اور لگ جائیں، کوئی اور دوست بھی آ جائے، ابھی پھر رہے ہوں گے نا محفل میں جائیں۔ تو جناب بندہ، میں حقیقتاً کئی محفلوں میں جاتا ہوں، کئی محفلوں میں، اور تقریر کرتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مہمان ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں کہتا ہوں یار تمہارے مہمان پورے آ جائیں، تقریر میں پھر شروع کروں، کیونکہ تاکہ وہ محروم نہ رہ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں اور لقمہ کھا کے چلے جائیں اور ہم سارے سنتے رہیں، سناتے رہیں۔ الحمدللہ ہماری تو جھولیاں رحمتوں سے بھر جائیں۔ اس گھر کا نام بھی اللہ سنے گا، محفل والے ایک ایک کا نام اللہ سنے گا۔ حضور نے فرمایا آتاک اللہ ابن صالح، صالح بیٹا اللہ نے تمہیں عطا کیا، ہوا ولی جی، یہ بڑی شان والا تمہارا بیٹا، بڑے مرتبے والا تمہارا میرا وارث ہے، وہ محبوبی اور میرا محبوب ہے، وہ محبوب اللہ تعالیٰ اور اللہ کا محبوب ہے۔ سیکون لہو شان فی الاولیاء والاقطاب کا شانی بین الانبیاء والرسل۔
ان قریب دیکھنا اس کا مقام تمام اغواس، اقطاب، ابدال، اولیاء میں ایسے بلند ہوگا جیسے نبیوں میں میرا نام۔ اور سرکار نے فرمایا ہوا ولی و محبوب اللہ تعالی سیکون لو شان فی الاولیاء والاقطاب شانی بین الانبیاء والرسل۔ اور کیونکہ آپ خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مظہر ہیں، فرماتے ہیں لکل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہے، مگر میں عبد القادر جیلانی چونکہ میں حسنی حسینی سید ہوں اس لیے میں خود سرکار رحمت للعالمین کا مظہر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ اس کی ذات پاک کا کرم ہے کہ ہمیں پیاروں کا پیار۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھو فرمایا مومن ہو اور پھر نیک عمل کرے تو سیجعلو لہ الرحمن ودا، میں پھر مہربان ہوتا ہوں اس بندے پر جو مومن ہو اور ساری زندگی نیک عمل کرے، میں پھر اس پہ مہربان ہوتا ہوں اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں میں ڈال دوں۔ سبحان اللہ، لوگوں کے دلوں میں میں ڈال دوں۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، محبت بھی نہیں، فرمایا مودت۔ ایک ہوتی ہے محبت کہتے ہیں میلان قلب، یعنی کسی کی طرف دل کا مائل ہو جانا، یہ محبت ہے۔ اور مودت سیلان قلب، اتنی محبت کے دل بے قابو ہو جائے، سبحان اللہ، اس کی محبت میں بہہ جائے، اس کو مودت کہتے ہیں۔ رب نے میں مودت ڈال دیتا ہوں۔ اللہ، جب ڈالی مودت ہے تو ہم کیسے برداشت کر سکیں اہل بیت کی توہین؟ جب ڈالی مودت ہے تو ہم کس طرح اہل بیت اطہار کی توہین یا صحابہ کرام کی توہین؟ نبی کریم تو ذات اعلیٰ ہوئی، تو ان کی توہین بھی نہیں برداشت کر سکتے، کسی ولی کی توہین نہیں برداشت کر سکتے، وہ اور کمینے ہیں جو ان کی توہین کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو یہ سارے بے عیب نظر آتے ہیں، اللہ کے پیارے نظر آتے ہیں۔ تو حضرات محترم، رب العالمین کا کرم ہے، بانی محفل کو اللہ جزائے خیرت جو اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے، یہ گھر بھی بڑی قسمت والا ہے، کیونکہ رب نہ چنے نا یوں ہی نہیں ہوتے ذکر کی محفلیں۔ اور یہاں آپ دیکھتے ہیں اکثر ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، اور جناب یہ محفلیں منانے کی جزا کیا ہوگی کہ ان کے والدین کی قبروں میں اللہ رحمتیں داخل فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ تیری اولاد تو تیرے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہو رہی ہے، میرے پیاروں کی عظمت و شان کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ یہ یوں ہی نہیں رسمی طور پر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔